جی آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں. میٹنگ سر ختم ہو چکی ہے, نماز کا وقت نہیں ہے, نماز کا دوبارہ شروع ہو جائے گی. اچھا, محمود جگدیش صاحب نے کہا کہ 95% صاحب کی آنکھ میں ادھر نہیں تھا, میں اپنے آفس میں تھا, میں بھی آیا ہوں نا, سننے دو مجھے آپ کی سر ملاقات ہوئی ڈاکٹر سے, مجھے بھی سننے دے. ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی آپ؟ میری بات سنیں, رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے. یار بات سنو, ملاقات میں گیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں. ذاتی والدین بھی تھے سر آن لائن آپ کے ساتھ, خان کے ذاتی والدین بھی آپ کے ساتھ. آغا جان میں کہہ رہا ہوں ابھی محمود خان بتائیں گے سب کو, ٹھیک ہے نا, محمود خان سب کو بتائیں گے. ذاتی طور پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں بھائی بات سنو یار, میں کہتا ہوں وہ بتائے گا تو سب پہلے ساری باتیں میں بتا دوں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر میں ساری باتیں بتا دوں گا. پہلے ان کو بات کرنے دو, پھر میں سب کچھ بیان کر دوں گا, فکر نہیں کرنا. یہ جھوٹ ہے سارا, یا غلط بیانی ہے. یہاں تو روٹی اندر لائے ایک بندہ, اس کو چھین کر لے گئے باہر, پولیس والے چھین کر لے گئے. میں نے وہاں پیچھے گیا, میں نے کہا کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں, یہاں کوئی چیز نہیں تھی ایسی کہ میں پراٹھے دے رہے. یہاں تو جو پولیس والوں کو کھانا ملتا ہے وہ دیکھنے والے ہیں. ہمیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی, ہم ان کا کھانا ٹھیک کریں گے. لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے وہ. انہوں نے 2-3 اپنے کھانے کسی کو دیے, وہ کھانے کے قابل نہیں تھے. پتہ نہیں کو کیا کھلاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, میس کیسے ہے ان کی, یہاں پراٹھے بیچتے رہے ہیں. کاش یہ تالے کیوں لگائے ہوئے تھے پراٹھے بھیجنے کے لیے, ہمیں باہر بیٹھنے دیتے نا. اس کو جیل کیوں بنایا ہوا تھا انہوں نے؟ کیا یہ قانونی طور پر, آئینی طور پر درست ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو محبوس کر دیں آپ پارلیمنٹ کے اندر, تالے لگا دیں؟ آپ کو آنے دے رہے تھے میڈیا والوں کو, بولے نا, آنے دے رہے تھے آپ کو, بولو نہیں آنے دے رہے تھے. بس دیکھیں نا, ایک جبر تھا ادھر, جبر. لہٰذا یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ انہیں عقل دے کہ ہر وہ کام کریں جسے لوگ ان کو برا بلا کے, لوگ ان سے نفرت کریں, ان پر اعتماد نہ کریں. آپ دیکھیں یہی مسئلہ خان صاحب کی جو میڈیکل کا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ سر پر قرآن بھی رکھ کے کئی لوگ نہیں مانیں گے. کیوں انہوں نے اتنا غلط بیانی سے کام لیا ہوا ہے, اتنا غلط بیانی سے کام لیا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جب تک خود ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے نا ہمیں یقین نہیں آئے گا. ایسی وجہ سے خان صاحب کی فیملی بھی کہتی ہے جب اپنی آنکھ سے خان کو نہیں دیکھیں ہمیں یقین نہیں آئے گا. اس کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جب تک خان کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا. کل آپ دیکھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بات سنیں نا, دیکھیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا کہ اپنی کریڈیبلٹی انہوں نے ختم کر دی ہے. اس وقت اس حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہے پاکستان کے عوام کی نظروں میں. کوئی ان پر یقین نہیں کرنا چاہتا, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ خدا نہ خاصا پاکستان کسی بڑے بحران اور حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. دشمن ہمارے چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. اگر یہ خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملاقات کرا دیتے, جو انہوں نے ڈاکٹرز گئے ہوئے تھے انہی سے علاج کرا دیتے, ان کا جو فزیشین ہے ڈاکٹر خان صاحب کا, اسی کو آنے دیتے, پاس ہوتا. کیونکہ بالآخر خان صاحب کی آنکھ میں کلاٹ آیا ہوا ہے اور کلاٹ ختم نہیں ہوا ہے, درست ہے. لہذا اگر وہ ان کو لے آتے اور وہ لوگوں کو بتلا دیتے خان صاحب کی صحت کا یہ حال ہے, تو ان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا نا. اب ایک بندے نے قسم کھا لی ہو کہ میں نے لوگوں کی گالیاں کھانی ہی کھانی ہے, اس کا پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہو, آپ مجھے بتلاؤ نا کہ جب خان صاحب کی فیملی, عمران خان صاحب کی صحت پورے پاکستان کے عوام کے کنسرن سے تعلق رکھتی ہے, سارے پاکستان کے عوام کا کنسرن ہے, سارے عوام کی توجہ ہے. اگر یہ حکومت عوام کو اہمیت دیتی نا, اور عوامی جو پبلک اوپینین اس کو اہمیت دیتی, اور ان کے نزدیک عوام قدر و قیمت کے مالک ہوتے, حیثیت اور عزت رکھتے, یہ عوام کی خاطر یہ کام کرتے کہ عوام عمران خان صاحب کی فیملی کو, ان کے معالج کو بیچتے, کہتے بھئی آپ مریض ہیں, آئیں ہم ان کا چیک اپ کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, دیکھ لیں, آپ بھی ایڈوائز کر لیں. آپ کئی سال سے آپ ان کا علاج کریں, ان کے مزاج کو, ان کی باڈی کی صورتحال کو آپ جانتے ہیں صحیح طرح سے, آپ ساتھ دیں ہمارا. مہم یہ کہ مریض کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں, خدا یا ہٹ دھرم کہہ لیں یا کہیں کہ اتنے بیوقوف ہیں, نہ سمجھ ہیں, یا اتنے قیدی اور غلام ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. یہ سوچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سے پیرالائز بندہ نہیں ہوتا, سامنے سے ٹرین آ رہی ہے نیچے آ جاؤں گا, لیکن پیرالائز ہے, پٹڑی پہ گرا ہے, حرکت نہیں کر سکتا اور روندا جاتا ہے. تو یہ جناب لگتا ہے پیرالائز ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹرین چل رہی ہے اور یہ اس کے نیچے آ رہے ہیں.
جی آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں. میٹنگ سر ختم ہو چکی ہے, نماز کا وقت ختم نہیں ہے, نماز کا دوبارہ شروع ہو جائے گی. اچھا, محمود جگدیش صاحب نے کہا کہ 95% صاحب کی آنکھ میں ادھر نہیں تھا, میں اپنے آفس میں تھا, میں بھی آیا ہوں نا, سننے دو مجھے آپ کی سر ملاقات ہوئی ڈاکٹر سے, مجھے بھی سننے دے. ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی آپ؟ میری بات سنیں, رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے. یار بات سنو, تو ملاقات میں گیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں. ذاتی معالجین بھی تھے سر آن لائن آپ کے ساتھ, خان کے ذاتی معالجین بھی آپ کے ساتھ. آغا جان میں کہہ رہا ہوں ابھی محمود خان بتائیں گے سب کو, ٹھیک ہے نا, محمود خان سب کو بتائیں گے. ذاتی طور پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں بھائی بات سنو یار, میں کہتا ہوں وہ بتائے گا تو سب پہلے ساری باتیں میں بتا دوں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر میں ساری باتیں بتا دوں گا. پہلے ان کو بات کرنے دو, پھر میں سب کچھ بیان کر دوں گا, فکر نہیں کریں. یہ جھوٹ ہے سارا, یا غلط بیانی ہے. یہاں تو روٹی اندر لائے ایک بندہ, اس کو چھین کر لے گئے باہر, پولیس والے چھین کر لے گئے. میں نے وہاں پیچھے گیا, میں نے کہا کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں, یہاں کوئی چیز نہیں تھی ایسی کہ میں پراٹھے دے رہے. یہاں تو جو پولیس والوں کو کھانا ملتا ہے وہ دیکھنے والے ہیں. ہمیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی, ہم ان کا کھانا ٹھیک کریں گے. لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے وہ, انہوں نے 2-3 اپنے کھانے کسی کو دیے, وہ کھانے کے قابل نہیں تھے. پتہ نہیں کو کیا کھلاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, میس کیسے ہے ان کی, یہاں پراٹھے بیچتے رہے ہیں. کاش یہ تالے کیوں لگائے ہوئے تھے پراٹھے بھیجنے کے لیے, ہمیں باہر بیٹھنے دیتے نا. اس کو جیل کیوں بنایا ہوا تھا انہوں نے؟ کیا یہ قانونی طور پر, آئینی طور پر درست ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو محبوس کر دیں آپ پارلیمنٹ کے اندر, تالے لگا دیں؟ آپ کو آنے دے رہے تھے میڈیا والوں کو, بولے نا, آنے دے رہے تھے آپ کو, بولو نہیں آنے دے رہے تھے. بس دیکھیں نا, ایک جبر تھا ادھر, جبر. لہٰذا یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعاً انہیں عقل دے کہ ہر وہ کام کریں جسے لوگ ان کو برا بلا کے, لوگ ان سے نفرت کریں, ان پر اعتماد نہ کریں. آپ دیکھیں یہی مسئلہ خان صاحب کی جو میڈیکل کا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ سر پر قرآن بھی رکھ کے کئی لوگ نہیں مانیں گے. کیوں انہوں نے اتنا غلط بیانی سے کام لیا ہوا ہے, اتنا غلط بیانی سے کام لیا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جب تک خود ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے نا ہمیں یقین نہیں آئے گا. ایسی وجہ سے خان صاحب کی فیملی بھی کہتی ہے جب اپنی آنکھ سے خان کو نہیں دیکھیں ہمیں یقین نہیں آئے گا. اس کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جب تک خان کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا. کل آپ دیکھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بات سنیں نا, دیکھیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا کہ اپنی کریڈیبلٹی انہوں نے ختم کر دی ہے. اس وقت اس حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہے پاکستان کے عوام کی نظروں میں. کوئی ان پر یقین نہیں کرنا چاہتا, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ خدا نہ خاصا پاکستان کسی بڑے بحران اور حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. دشمن ہمارے چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. اگر یہ خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملاقات کرا دیتے, جو انہوں نے ڈاکٹرز گئے ہوئے تھے انہی سے علاج کرا دیتے, ان کا جو فزیشین ہے ڈاکٹر خان صاحب کا, اسی کو آنے دیتے, پاس ہوتا. کیونکہ بالآخر خان صاحب کی آنکھ میں کلاٹ آیا ہوا ہے اور کلاٹ ختم نہیں ہوا ہے, درست ہے. لہذا اگر وہ ان کو لے آتے اور وہ لوگوں کو بتلا دیتے خان صاحب کی صحت کا یہ حال ہے, تو ان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا نا. اب ایک بندے نے قسم کھا لی ہو کہ میں نے لوگوں کی گالیاں کھانی ہی کھانی ہیں, اس کا پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہو, آپ مجھے بتلاؤ نا کہ جب خان صاحب کی فیملی, عمران خان صاحب کی صحت پورے پاکستان کے عوام کے کنسرن سے تعلق رکھتی ہے, سارے پاکستان کے عوام کا کنسرن ہے, سارے عوام کی توجہ ہے. اگر یہ حکومت عوام کو اہمیت دیتی نا, اور عوامی جو پبلک اوپینین اس کو اہمیت دیتی, اور ان کے نزدیک عوام قدر و قیمت کے مالک ہوتے, حیثیت اور عزت رکھتے, یہ عوام کی خاطر یہ کام کرتے کہ عوام عمران خان صاحب کی فیملی کو, ان کے معالج کو بیچتے, کہتے بھئی آپ مریض ہیں, آئیں ہم ان کا چیک اپ کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, دیکھ لیں, آپ بھی ایڈوائز کر لیں. آپ کئی سال سے آپ ان کا علاج کریں, ان کے مزاج کو, ان کی باڈی کی صورتحال کو آپ جانتے ہیں صحیح طرح سے, آپ ساتھ دیں ہمارا. مہم یہ کہ مریض کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں, خدا یا ہٹ دھرم کہہ لیں یا کہیں کہ اتنے بیوقوف ہیں, نہ سمجھ آئے, یا اتنے قیدی اور غلام ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. سے پیرالائز بندہ نہیں ہوتا, سامنے سے ٹرین آ رہی ہے نیچے آ جاؤں گا, لیکن پیرالائز ہے, پٹڑی پہ گرا ہے, حرکت نہیں کر سکتا اور روندا جاتا ہے. تو یہ جناب لگتا ہے پیرالائز ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹرین چل رہی ہے اور اس کے نیچے آ رہے ہیں.